السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 200 کروڑ اہل ایمان ہر خطے میں پھیلے ہوئے، لیکن موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اہل ایمان یا مسلمان ہر جگہ مصیبتوں کا شکار ہیں۔ ان کی زندگیاں تنگ و بند ہیں، کہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہے، کہیں وہ بھوکوں مر رہے ہیں، کہیں حکومتیں ان پہ ظلم کر رہی ہیں، کہیں بہانے بنا کر ان کے گھروں اور کاروباری اداروں کو گرایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت ایسا ہے کہ مسلمان یعنی ایک مجرم۔ مذاق سے بھی اگر کوئی بات کہہ دی جائے تو اس کے خلاف کیس بک ہو رہا ہے۔ ابھی ایک بچہ پلین میں کسی سے کچھ مذاق میں کہا کہ میں طالبان ہوں، اس پہ کیس بک ہو گیا۔ امریکہ کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان اور عوام، اس میں زیادہ تر مسلمان، وہاں کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے کہہ رہے ہیں کہ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اسے روکو، احتجاج کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر تم یہ جنگ نہیں روکو گے تو ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ اچھا، جب ووٹ نہیں دیں گے تو کوئی جو سامنے جو دوسرا ہے، جو ابھی پرائمریز میں ابھرت کے آ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے نیو ہیمپشائر پرائمری میں جیتنے کے بعد جو تقریر کی، اس سے تو یہ ہے کہ میں مسلمانوں پر امریکہ آنے پر پابندی لگا دوں گا۔ تم ہمارے ملک میں آتے ہو اور ہمارے خلاف احتجاج کرتے ہو، ہمارے مذہب کو ناپسند کرتے ہو، ہمارے طریقے کو ناپسند کرتے ہو۔ تو مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بائیڈن کو ووٹ نہیں دیں گے تو اب اس کو اگر ووٹ دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ سامنے کنواں ہیں، پیچھے کھائی ہے۔ خود ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ رام مندر بن گیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 2019 میں، اس فیصلے کی خاص شق تھی
کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے مسجد کے پاس کھدائی کر کے اس نے ایک رپورٹ دی، اور اس رپورٹ کو سپریم کورٹ نے بڑی اہمیت دی۔ اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اس مسجد کے نیچے ایک ایسی تعمیر پائی جاتی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تعمیر مقامی تعمیر ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا مندر وغیرہ نہیں کہا، بس یہ کہا کہ نان اسلامک ہے اور وہ تعمیر مقامی ہے۔ آپ پورا فیصلہ پڑھیں سپریم کورٹ کا بابری مسجد کا جو فائنل فیصلہ ہوا، جس کو ٹرسٹ کے حوالے کیا گیا، اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے کہا، حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا کہ مندر گرا کر مسجد نہیں بنائی گئی، مسجد کا گرانا غلط ہے، مسجد میں بتوں کو رکھنا غلط ہے، لیکن آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی اس رپورٹ پر اس نے کہا کہ چونکہ مسجد گر گئی ہے، اس کے نیچے کوئی اسلامی تعمیر دکھائی نہیں دیتی ہے، مقامی تعمیر ہے، اس لیے اس زمین کو ٹرسٹ کے حوالے کیا جائے تاکہ وہاں پہ رام مندر بنے۔ اب وہی آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے گیان واپی مسجد کا سروے کیا، اور کل اس کی رپورٹ لیک ہوئی، اور وہ رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد کے نیچے مندر پائی جاتی ہے۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ ہے، یہ لیک ہوا ہے۔ جس بنیاد پہ ہم نے بابری مسجد کو کھویا، وہی آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ جو مسجد ڈسپیوٹیڈ بن گئی ہے پھر سے، اس کے نیچے بھی مندر موجود ہے۔ رام مندر جب بنی تو یہاں کے اکثریتی فرقے نے خوشی منائی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن چند علاقوں میں انہوں نے فساد کیا۔ اور میرا روڈ پر مسلمانوں نے تھوڑا سا مخالفت کی، صرف اس بنیاد پر ان کے گھروں کو، ان کے کاروباری اداروں کو گرا دیا گیا بلڈوزر کے ذریعے سے۔ میری دکان، میرا گھر، اس کے پاس آ کے تم شرارت کر رہے ہو، میں ٹھہر کے اس کو بولوں کہ شرارت نہ کرو، اور اس پہ وہ مشتعل ہو کے مجھے ہی پریشان کرے، اور نتیجے میں میرا ہی گھر، میری ہی دکان ڈھا دی جائے۔ یہ حالات چل رہے ہیں دنیا میں۔ دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہزاروں کی تعداد میں، 2 سال کے، 1 سال کے شیرخوار بچے، جنازے جن کے ہم نے دیکھے، لاریوں میں ایسے لوڈ کر کے لے جا رہے ہیں جیسے سامان کو لوڈ کر کے لے جایا جاتا ہے، لاشوں کو ایسے لوڈ کر رہے ہیں۔ یہ منظر آپ نے شاید زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پوری دنیا، اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا، ایک وقت ایسا آئے گا جیسے لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج بالکل یہی معاملہ ہے۔ یمن پر 20 ممالک ٹوٹ پڑے ہیں، غزہ پر آدھی دنیا ٹوٹ پڑی ہے، جس میں مسلم دنیا بھی شامل ہے۔ مسلمانوں پہ کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو ایک آواز نہیں اٹھتی، لیکن یہودی کے خلاف کچھ کہہ دیا جائے تو ساری دنیا میں شور مچ جاتا ہے کہ اٹ از اینٹی سیمیٹزم، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کسی بھی ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی ظلم کیا جائے، وہ اس ملک کا انٹرنل معاملہ ہے، کوئی ہماری طرف بولنا نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم مار لیتے ہیں۔
دنیا میں کہیں بھی ایک یہودی پر، ایک نصرانی پہ کچھ بھی ہو، پوری دنیا ایک ساتھ آواز اٹھا دیتی ہے۔ اس وقت یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، نہیں ہوتا ہے۔ صرف مسلمان کا معاملہ ہو تو یہ انٹرنل میٹر ہے، اٹس آور انٹرنل میٹر۔ ہم نے بلڈوزروں سے گھر گرائے، اٹس آور انٹرنل میٹر، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں جس میں آج آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں سے ہم لوگ اکثر غافل ہیں، اپنی ہی زندگی میں مست مگن ہیں۔ مستقبل کیسا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ حاضر میں دو لقمے مزیدار مل جائیں وہی کافی ہے، چار گفتگو اچھی ہو جائے وہی کافی ہے۔ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ دو لقمے بڑے مزیدار مل جائیں بس، اور خوش گپیاں ہو جائیں بس، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حالات تو بڑے گمبھیر ہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور دنیا تمام مقامات پہ حالات بڑے گمبھیر ہیں، لیکن ان حالات میں اہل ایمان کو بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کے اندر مایوسی آ گئی، وہ گھڑی ہوگی، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ ہم اپنے جنازوں کو کندھے پہ اٹھائیں لیکن پورے اعتماد کے ساتھ رہیں، پورے حوصلے کے ساتھ رہیں۔ ہم اپنے گھروں کو گرتا ہوا دیکھیں، پورے اعتماد کے ساتھ ایمان پہ قائم رہیں۔ وہ قومیں مشکل حالات میں اپنا حوصلہ کھوتی ہیں، تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دی جاتی ہیں، تاریخ میں ان کو کوئی مقام نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، جب آپ اور صحابہ کرام مکی دور سے گزر رہے تھے، جن حالات سے آپ دوچار تھے، ان حالات کا مطالعہ کریں۔ ایسے مایوس کن حالات، ایسے مشکل حالات، جان مال ہر چیز داؤ پہ لگے ہوئے، قریب ترین رشتہ دار خون کے پیاسے، دوست جو پوری زندگی دوستی نبھا رہے تھے اچانک دشمن بن گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچپن سے لے کے جنہوں نے دوستی نبھائی اچانک دشمن بن گئے، اور ایسے دشمن کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی آپ سیرت پڑھیے، بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ ان حالات میں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جو زندگی گزار رہے تھے، اور بالکل ہماری طرح خاموش زندگی نہیں، بالکل جد و جہد والی زندگی، اسلام کو غالب کرنے والی زندگی، انسانیت کو دوزخ سے بچانے، جہنم سے بچانے کی زندگی، یہ گزار رہے تھے۔ آپ اور ہم تو صرف اخبار دیکھ کے تھوڑا رو کے دسترخوان پہ بیٹھ کے مزیدار رزق پیٹ میں ٹھونستے ہیں۔ وہاں تو اللہ کے نبی اور صحابہ کا ایک مشن تھا، دین کو غالب کرنا۔ حضرت گرامی، مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ کوئی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کل جو ہے یہ دنیا والا کل نہیں ہے، ہمارا کل تو آخرت ہے۔ دنیا کا کل تباہ ہو جائے کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن آخرت کا جو کل ہے وہ انتہائی تابناک اور انتہائی شاندار ہوگا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ آخرت کا تو کل تابناک ہے، لیکن دنیا کا کل بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم میرے لیے زندگی گزارو گے۔ اپنی زندگی کو میرے لیے وقف کر دو گے تو دنیا کا کل بھی تمہارے لیے اچھا ہوگا، مایوسیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخالفتیں چل رہی تھیں،
آج ویسے ہی مخالفتیں اس وقت ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کے اندر جو مایوسی دور کرنے کے لیے جو آیات کو نازل فرمایا ہے، ان میں سے چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم اپنا ایمان بھی تازہ کریں اور یہ جو مایوسی کا گرد و غبار چھا گئی ہے ہماری زندگی میں وہ دور ہو جائے، ہمیں اس اندھیرے میں وہ روشنی دکھائی دے جو مستقبل کی ہے، اس لیے کہ ہمارے سینے میں وہ ایمان ہے جس نے دنیا کی کایا کو پلٹ دیا ہے۔ یہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ایمان ہے، عرش سے آیا ہوا پیغام ہمارے سینوں میں ہے۔ اہل ایمان کو دنیا میں کوئی ضائع نہیں کر سکتا۔ ہاں بس اتنا ہو سکتا ہے کہ کسی کو 70 سال جینے کے بجائے 50 سال میں 40 سال میں کوئی زندگی ختم کر دے، مرنا تو ہے ہی، جو پیدا ہوا وہ تو مرے گا، لاس کہاں ہے؟ ایک آدمی بوڑھا ہو کے 70 سال جیے اور اللہ کے سامنے مجرم بن کے ٹھہر جائے، اس کے مقابلے میں ایک 20-25 سال کی زندگی میں اللہ کے پاس سرخرو ہو کے پہنچ جائے۔ اسلام میں اس کی اہمیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہمت دلائی۔ یہ جو تاریک حالات ہیں، ہر طرف یہ بھیڑیے ہیں جو تم پہ لپک رہے ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاطر کے آخری آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، استکباراً فی الارض ومکر السیئ۔ آج ورلڈ آرڈر یہی ہے، استکبار، غرور، تکبر، کہیں سپر پاور ہونے کا تکبر، کہیں نیوکلیئر آرسنل ہونے کا تکبر، کہیں میجورٹی کا تکبر، ہر جگہ تکبر، استکباراً فی الارض۔ اور دوسرا مکر السیئ، مکر کرنا، سازشیں کرنا، چالیں کرنا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ آج پوری دنیا بس ایک کام کر رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ زبان پہ تو اچھی باتیں ہیں، دل میں سڑان، چہرے پہ مسکان، چہرے پہ بڑی مسکان ہے، اتنے بہترین باتیں، لیکن دل میں سڑان لیے ہوئے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں۔ اور ویسے ہی سازشیں مکے میں ہو رہی تھیں، ویسے ہی سازشوں کی تاریخ ہے۔ جب کبھی بھی کوئی نبی اپنے زمانے میں آ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اس کے خلاف یہ دو چیزیں، استکباراً فی الارض ومکر السیئ، اس کو اللہ تعالیٰ نے سازشوں کی پول کھول دی، فرمایا کہ فکر مت کرو، سازشوں کی فطرت کیا ہے؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ۔ جو لوگ سازش کرتے ہیں اس سازش کا اثر انہی پہ ہوتا ہے، اس کے دام میں وہ خود پھنستے ہیں۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ۔ جو لوگ سازش کرتے ہیں اس سازش میں وہی پھنس رہے ہیں۔ آج غازہ میں جو کہا، اس غازہ میں جو ہو رہا ہے، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے۔ ظالموں نے مکر و فریب کیا، آج اسی میں پھنس گئے۔ آج جب تابوتیں غازہ سے جا رہے ہیں، جو ہر طرف غم دکھائی دے رہا ہے اسرائیل میں، لوگ حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ کل کی رپورٹ یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر پہ ایک نے حملہ بھی کر دیا ہے۔ تم نے سازش رچی اور وہاں واشنگٹن میں بیٹھ کے سازش کر رہا ہے۔ چھوٹے سے لوگ جن کی نان گورنمنٹ ایکٹرز بولتے ہیں ان کو، جن کے پاس گورنمنٹ بھی نہیں ہے، ہوتی گورنمنٹ نہیں ہے، حماس گورنمنٹ نہیں ہے، اتنی بڑی طاقتیں
نان گورنمنٹ ایکٹرز پانی پلا رہے ہیں، ان کے غرور کو تماشا مار رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جو لوگ سازشیں چلتے ہیں وہی لوگ ان سازشوں کے دام میں پھنس جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. کیا یہ لوگ ان حالات کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم پہلے والوں پہ لے کے آئے ہیں؟ کیا ہم قوم عاد کا حشر کر دیں، قوم سمود کا حشر کر دیں؟ فرعون کو پکڑ کے ہم نے سمندر میں ریڈ سی میں پھینک دیا تھا. فرعون کو اللہ نے ریڈ سی میں پھینک دیا تھا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. کیا اے ظالموں آج پھر وہ منظر پھر دیکھنا چاہتے ہو؟ تو سنو، اگر وہ منظر دیکھنا چاہتے ہو تو فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کا طریقہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے. ظالم کبھی چھٹ کے جا نہیں سکتا. اگر آج سے ہزاروں سال پہلے فرعون کو ریڈ سی میں اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ آج بھی اس کو دوہرا سکتا ہے. سکتا نہیں، دوہرائے گا. اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوگی، اس میں کوئی اور جو ہے رد و بدل بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی سنت تو ہونے والی. کتنا اطمینان ہے دیکھیے کہ وہ ہماری کیٹس پہ دیکھ رہا ہے، بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اور وہ ہم کو جو ستا رہا ہے ہم سے چیلنج کر رہا ہے ارے ظالموں پہلے والوں کا حشر دیکھنا چاہتے ہو؟ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ وائٹ ہاؤس سے نہیں آ رہا ہے، یہ تمام کائنات کا پاورفل جو کن و فیکون کی حکومت کر رہا ہے اس کی طرف سے چیلنج آ رہا ہے. ظالموں تم دیکھنا چاہتے ہو؟ سنو، میری سنت تبدیل نہیں ہوتی، اس میں ہلکا سا رد و بدل بھی نہیں ہوتا ہے. جب یہ تصور آتا ہے عرش والا خود ہماری طرف سے چیلنج کر رہا ہے تو مایوسی کی کیا جگہ ہے؟ کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ مایوس تو وہ ہو جس کی نگاہ میں یہ دنیا کی چکا چوند ہو. مایوس تو وہ ہو جس کا ایمان انتہائی کمزور ہو. مایوس تو وہ ہو جو رام مندر کے بلاوے پہ چلا جائے اور اس میں شرکت کرے. مایوس وہ ہو. ایمان والا تو مایوس کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میری سنت ہے. سورہ ابراہیم آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے اہل ایمان کو اطمینان دلا رہا ہے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. یہ لوگ مکر کر رہے ہیں، یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، یا سازشیں کر چکے ہیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ. یہ لوگ سازشیں کر چکے ہیں. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. ظالموں سنو، اللہ کے پاس بھی اس کا توڑ موجود ہے، اینٹی ڈوٹ موجود ہے اس کا. وہ اندھا اور بہرا نہیں ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. اور تم نے اتنی بڑی سازش کر دی کہ بڑے بڑے پہاڑ اپنے مقام سے ہل جائیں. اتنی بڑی سازش کا بھی اللہ کے پاس توڑ موجود ہے. چھوٹی موٹی سازشیں نہیں کہ میرے گھر کو گرا دیا، میرے کاروبار کو خراب کر دیا. یہ چھوٹی موٹی سازشیں نہیں، اتنی بڑی سازش کہ پہاڑ کانپ جائیں. اتنے بڑے پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی تم نے سازش کی، میرے پاس اس کا توڑ موجود ہے. 1000 نے تقریباً 1500 سال سے مسلمان اس لیے دنیا میں زندہ ہیں کہ ایسے بڑے بڑے سازشیں کی گئی مسلمانوں کے خلاف، لیکن آج بالکل ٹھہرے ہوئے ہیں.
اپنی مسجدوں سے اذانوں کو بلند کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا منظر دیکھے تو لگتا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں۔ کتنے سازشیں ہوئی مسلمانوں کے خلاف، ایسی سازشیں کہ پہاڑ ہل جائے۔ ظالموں نے پورے ایک مسلم ریاست کو، کتنی بڑی سازش، اتنی بڑی ریاست مسلمانوں کی، اللہ کے نبی نے کہا امت واحدہ کا تصور دیا، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ریاست، اس کو چھوٹے چھوٹے کویت، دبئی، یمن ایسا تقسیم کر دیا ظالموں نے۔ کتنی بڑی سازش، سمجھ نہیں سکتے۔ آدھے حیدرآباد کے برابر نہیں ہے کویت، اسے کہہ دیا کہ تم لے لو۔ دبئی کتنا ہے، تم لے لو۔ اتنی بڑی سازش، لیکن اسلام کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک خاص بات فرمائی، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مخلف وعدہ رسلہ۔ ظالموں، اللہ نے جو رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ وعدے سے پھر جائے گا، یہ خیال مت کرو، ایسا سوچو ہی مت، ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچو۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا کہ ظالموں کو تباہ کر دے گا، دنیا میں اسلام کا نور پھیلے گا، یہ وعدہ کے خلاف وہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ تم میرا گھر گراؤ گے، تمہاری بستیاں تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ انتقام لینے والا ہے۔ جہاں رحمان ہے، جہاں رحیم ہے، وہیں وہ ظالموں سے انتقام لے کر زمین پہ انصاف قائم کرنے والا ہے۔ انصاف کے لیے انتقام لینا ضروری ہوتا ہے۔ رحمان میں تو ظالم بھی، رحمان کی صفت میں تو ظالم بھی پل جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ فیصلے پہ آتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے ماننے والے آج پریشان ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان کی نگاہیں عرش پہ لگی ہوئی ہیں، چلو میں ذو انتقام ہوں، میں انتقام لے لوں گا اور انصاف کر دوں گا۔ تو حضرات گرامی، یہ جو آیتیں ہم کو بتا رہی ہیں کہ ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، مایوسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، پورے اطمینان کے ساتھ۔ ایسا بھی نہیں کہ بھائی مایوسی نہیں ہے، چلو شادیوں میں ڈھول بجا کے ناچو، چلو مالوں میں جا کے شاپنگ کر لو، ایسا نہیں ہے۔ مایوس نہیں ہونا اور اللہ کے کام میں لگے رہنا، یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنا۔ مایوسی نہیں ہونا، اللہ کے کام میں لگ جانا۔ ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یقین کامل عطا کیا ہے۔ تم ایمان والے ہو اور تمہارے مخالفین کفر پہ ہیں۔ دو جگہ کی آیتیں ہیں، ایک سورہ رعد میں ہے، سورہ ابراہیم میں ہے، لیکن میں سورہ رعد کی آیت میں آج آپ کے سامنے پڑھوں گا، وقت ہی سے جا رہا ہے اور دوسری اہم ترین باتیں بھی کرنی ہیں۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل من السماء ماء۔ ارے ایسا بالکل سامنے کا منظر جو آدمی دیکھتا ہے، اس منظر کو نظیر بنا کر، مثال بنا کے اہل ایمان کو اطمینان دلاتا ہے۔ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ ایک معمولی آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن وہ بھی وہ منظر دیکھتا ہے، اس منظر کی مثال کو دیکھ کر ان حالات میں اہل ایمان کو اطمینان دلاتا ہے۔ انزل من السماء ماء فاحتمل السیل زبدا رابیا، آسمان سے بارش نازل ہوئی اور بارش ذرا زیادہ ہو گئی تو ایک سیلاب آ گیا، پانی بہنے لگا، پانی کے اوپر جھاگ آ گیا۔ جب پانی تیزی سے گھومتا ہے،
تو اس کے اوپر جھاگ آ گیا. فاحتمل السیل زبد الراویہ، جب پانی تیز ہوتا ہے سیلاب کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی جب کشمکش بڑھتی ہے. سیلاب کب ہوتا ہے؟ کب کشمکش ہوتی ہے؟ طرح طرح کے، اگر آپ فزکس پڑھیں تو کتنے فورسز ہیں جو ایکٹ کر کے پانی کو گھماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے زبد جھاگ آ جاتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. چلو ٹھیک ہے، یہ بارش آپ نے دیکھا. ایک اور مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تم برتن بنانے کے لیے، اپنے گہنے بنانے کے لیے جو دھاتوں کو پگھلاتے ہو، سونے کا گہنا بنانے کے لیے جب دھات کو پگھلایا جاتا ہے، برتن بنانے کے لیے جب دھات کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے. پگھلانے کے لیے کتنی گرمی دینی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہے ہیں. حق و باطل کی کشمکش میں جو ہے جب اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے، یہ شادی خانوں میں یہ گرمی نہیں آتی. یہ گرمی جب باطل سے ٹکر لی جاتی ہے وہ گرمی پیدا ہوتی ہے کہ دھات پگھل جاتی ہے، جس کے بعد آدمی اپنے بچوں کے لیے بچیوں کی شادی میں گہنے بناتا ہے، پھر گھر میں کھانا پکانے کے لیے برتن بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم یہ کام کرنے کے لیے دھاتیں پگھلاتے ہو، اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے. اب اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال دے رہا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. ہوں گے میجارٹی، جھاگ تو ہمیشہ میجارٹی میں رہتا ہے. سمندر کی سطح پہ جھاگ ہی جھاگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کشمکش ہوتی ہے، جب زمین پہ پانی آ کر سیلاب کی کیفیت اختیار کرتا ہے کشمکش کے بعد، یا کشمکش کے بعد دھاتیں پگھلنے لگتی ہیں، تو دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک حق اور ایک باطل. اور باطل ہماری نگاہ میں وہ جھاگ کی طرح ہے، اور جھاگ جو ہے ایک پھونک میں اڑ کے چلے آتا ہے. اور جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، انسانوں کے لیے جو حق ہوتا ہے یعنی فائدہ مند چیز ہوتی ہے، وہ زمین میں ٹک جاتی ہے. یہ اسلام ہے ہمارا، یہ دین ہے ہمارا، یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارا، جس پہ ہم چل رہے ہیں وہ حق ہے. یہ اسلام زمین پہ رکنے کے لیے ہے، اور اسلام کے مقابلے میں جتنی بھی طاقتیں آئیں گی فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ تمام طاقتیں جھاگ بن جاتی ہیں. جھاگ. جب ایسے ہی مکے میں جھاگ آ گیا، صحابہ کرام نے پورے صبر و استقلال کے ساتھ پوری مکے کی بستی ایک ایندھن بن گئی تھی. ایک کیا کہتے ہیں، ایک کل، ایک بھٹی بن گئی تھی. جب بھٹی جب کوئی چیز پگھلتی ہے تو پھر جھاگ میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، کتنے یہ جھاگ. اور جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں، ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح، مصعب بن عمیر، یہ ٹک گئے. اور جو جھاگ تھا، بڑے بڑے سردار جن کی توتی بولتی تھی سارے، اس موقع پر جھاگ بن کے اڑ گئے. تاریخ بتا رہی ہے کہ جھاگ. اور آج ہم ابو بکر کا نام لیتے ہیں،
جنہوں نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا. حضرت عمر کا نام لیتے ہیں, حضرت عثمان, حضرت علی کا نام لیتے ہیں, خطبے میں نام لیتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اس لیے کہ انہوں وہ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, وہ دنیا کے لیے فائدہ مند تھی. تو ہم کو بھی ایسے ہی فائدہ مند بننا چاہیے. نہیں تو ہم بھی چاہیں کہ بھئی زندگی میں مصروف رہیں تو بن جاؤ جفا جھاگ بن جاؤ, تم بھی ان ظالموں کے ساتھ اڑ جاؤ گے. ارے یہ تو اپنا ہے, کہیں کو اڑ گیا, بولے یہ بھی جھاگ ہے یارو. ارے جھاگ تو وہ تھا, یہ تو یہ نہیں, یہ بھی جھاگی ہے. خالی ایک پھونک دیں گے اللہ تعالیٰ, خالی پھونک, ان کے ساتھ یہ بھی اڑ جائیں گے. جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حق پہ ہیں اور وہ زمین میں ٹکنے والے ہیں. سورہ ابراہیم میں ایک دوسری آیت بھی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالوں کا رجم, سالوں کی حکومتیں ہوتی ہیں اور سالوں تک لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں. کبھی ایسا لگتا ہے نا بھائی کب تک یارو, اتنے سال ہو گئے یہ ظلم اتنا کب تک, کہ مالک مالک چیخیں نکل جا رہے ہیں. کبھی صدیوں تک ظلم ہو سکتا ہے, کبھی دہوں تک ظلم ہو سکتا ہے, اس کی حکمت کے مطابق ہے. اگر اس ظلم کے بعد بھی شادیوں میں ناچ گانے چلے اور بڑا ظلم, اس ظلم کے باوجود بھی لوگ میری طرف نہیں آ رہے اور بڑا ظلم, دنیا میں مست رہے اور بڑا ظلم. ایکسٹینشن, اللہ کی طرف سے ایکسٹینشن ہوتا رہتا ہے. ہم مزے میں رہتے ہیں مست, لیکن اللہ کی طرف سے جو ظالموں کا ایکسٹینشن اس لیے ہوتا ہے کہ میرے مسلمان جو میرے حامل قرآن ہیں, خیر امت ہیں, وہ بگڑے ہوئے ہیں. ایکسٹینڈ, یہ سدھرنا چاہیے. ایکسٹینشن ملتا ہے اور امکان ہے کہ 2024 میں ایکسٹینشن ملے گا. اس لیے کہ بتائیے کہ ہم سدھرے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم کو اسلام کے لیے جینا ہے, مرنا ہے؟ ایک آدمی ہم میں سے ایک ذہن میں ہے؟ بچی کی شادی, بچے کی شادی, بچے کو باہر گھر بنانا, گھر کا ڈیکوریشن, یہ جب یہ حالات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ایکسٹینشن دے دیتا ہے. کتنا بھی ایکسٹینشن ہو اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہا ہے. نیور مائنڈ, دیکھیے اب آ کے نماز پڑھ رہے ہیں, ایکسٹینشن نہیں تو کیا ملے گا. اذان ہو گئی 12:30 بجے, اللہ تعالیٰ بول رہا کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں بھاگ کے آؤ, کوئی دوسرا کام حرام ہے, اب آ رہے ہیں, تو ایکسٹینشن ملیں گا نا؟ نہیں ملتا. ایک چھوٹی سی مثال, مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف. سالہ سال کا ظلم, سالہ سال کا تمدن, کئی مندروں کی تعمیر, کئی گرجاؤں کی تعمیر, ایک پورا تمدن کی تاریخ 100 200 300 سال قائم کر دیے ظالموں نے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا فائنل نتیجہ کیا ہے, یہ آیت میں ہے. مثل الذین کفروا اعمالہم, مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم, کافروں کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ کرماد, ایک کیا کہیں گے اس کو, راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے. راکھ کا ڈھیر, ایک دن ہوا چلی راکھ کے ڈھیر کی, راکھ کا ڈھیر دوست دیکھے ہوا ختم ہونے کے بعد, ارے کہاں گیا بھئی, اتنا بڑا راکھ کا ڈھیر تھا, بکھر گیا. کرماد نشتدت بہ الريح فی یوم عاصف, ایک ہوا کے دن جیسا راکھ کا ڈھیر چلا جاتا ہے, یہ 300 400 سالہ جو تمدن کی تاریخ ہے, جو کافروں نے بنائی ہے تاریخ, وہ اڑ جاتا ہے راکھ کا ڈھیر.
لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی ہاتھ نہیں آتا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت ہی دور کی گمراہی ہے کہ بھئی اتنی زبردست تاریخ آپ نے بنائی 200-300 سال، ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی دین کی، ہوا ہو گیا۔ مکے میں بت پرستی کی 300 سالہ تاریخ تھی، 300 سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 300 سال، اس سے پہلے وہاں پہ توحیدی تھی، لیکن بت لا کے جو مکے میں بٹھائے گئے تھے وہ 300 سال پہلے عمرو بن لحی لا کے بٹھایا تھا۔ اب 300 سال میں جو وہاں کا تمدن بنا، مکے کی تاریخ بنی، لیکن فتح مکے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی کہ پورے خانہ کعبہ کے تمام بتوں کو ختم کر دیا گیا، اور پورے بتوں کو، مکے کو، جزیرۃ العرب کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ فی یوم عاصف، ایک دن ایسی ہوا چلے گی اللہ کی طرف سے کہ کافروں کا جو تمدن ہے وہ اڑ کے راکھ کی طرح، راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑ کے رہ جائے گا۔ یہ ظلم کے ذریعے تاریخ بنانے والے سنیں، یہ اللہ کا کلام ہے، تمہاری جتنی بھی ظلم کی تاریخ ہوگی ایک دن راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑ جائے گی، اور زمین میں امن کا سورج طلوع ہوگا اور ہر چہرے پہ مسکان آئے گی۔ حضرات گرامی، اب کرنا کیا چاہیے؟ بھئی اطمینان ہو گیا تو فوری چلو بیگم کیا پکایا آج، دستر بچھاؤ، ارے یارو ذرا اچھا بنانا تھا نا۔ یہ ایسی زندگی گزارنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ زندگیاں تو اپنی ایسی گزر رہی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایکسٹینشن دے رہا، گوان۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حامل قرآن بنایا ہے، قرآن کا حامل۔ تو ہندوستان میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کی 2 آیتیں، 4-5 تھی، وقت ختم ہو گیا، صرف 2 پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اے نبی، اب ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی اتارا ہے، قرآن عربی آپ کو اتارا ہے۔ کیوں اتارا؟ پڑھا الحمیم ذالک الکتاب لا ریب، ارے الف پہ 10 ثواب، لام پہ 10 ثواب، میم پہ بے شک مل رہے ہیں، لیکن یہ کیا خالی اسی ثواب پہ رہ گیا اور وہ ظالم ظلم کر رہا کہ اسی ثواب تک رہ گیا؟ الف پہ 10، لام پہ 10، میم پہ 10۔ کتنے لوگ یہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں، کیا ان کو ثواب نہیں مل رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے گھر بلڈوزروں سے نہیں گر رہے ہیں؟ کیوں گر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، مکے والا ام القرى یعنی جو ہے پوری دنیا کا مرکز، پوری دنیا کے مرکز کو ڈراؤ، وَمَنْ حَوْلَهَا، اس کا ساری دنیا کے لوگوں کو ڈراؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ ظالموں کل ایک دن آنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں پہ تم جمع ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ڈراؤ۔ اس لیے کہ ایک فرد کو دوزخ میں جانا ہے، ایک فرد کو جنت میں جانا ہے۔ یہ کام ہے قرآن کا، امت مسلمہ کا یہ کام ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کام کیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، ہم کو بھی وہی کام آج کرنا ہے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو یہی حالات ہوں گے۔
سورہ یاسین آپ پڑھے ہوں گے. سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان ہوئی اس میں یہ پتہ چلا کہ اس وقت مکے کے جو حالات تھے، انتہائی مصیبت میں لوگ تھے. اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو آگ کی بھٹی میں کے حوالے کرنے کے مماثل تھا. ویسے حالات کیوں ہوئے؟ اللہ نے اس کا وجہ بیان فرمائی، اور یہ وجہ یہ حکم کے ساتھ کہ اب کم سے کم تم کو یہ قرآن سے ڈرانا ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کے پورک، ان کے والدین ڈرائے نہیں گئے. وہ ڈرائے نہیں گئے، اس لیے ان کے پیٹ میں ایسی اولاد پیدا ہوئی جو آج تم کو پریشان کر رہی ہے. آج ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہمارے باپ دادا مزے میں رہے، ڈرائے نہیں وہ لوگوں کو. ہندوستان میں ڈرائے نہیں، نہ دوزخ سے ڈرائے، نہ اللہ کا تعارف دیے، مزے میں رہے. کچھ لوگ اپنے مدارس چلا لیے، کچھ لوگ نمازوں کو بلائے، کچھ لوگ شادیاں بہترین کر لیے، کچھ حکومتیں ہو گئیں، لیکن ہندوستان کے لوگوں کو ڈرایا نہیں گیا. ان کے پیٹ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، آج ہماری زندگی کو انہوں نے اجیرن کر دیا. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما کیا ہے؟ ما انذر آباؤہم فہم غافلون. لتنذر قوما، اس قوم کو ڈراؤ. ما انذر آباؤہم، ان کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے، یہ غافل لوگ ہیں. ان کے باپ دادا اگر ڈرائے جاتے تو یہ سچویشن نہیں ہوتی جو آپ کے ساتھ ہے. ڈراؤ ان کو. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. یہ سن لو کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی ڈراؤ. تو ڈرانے کی اہمیت کہ ایمان نہیں بھی لائے تو ڈراؤ. انا جعلنا، دیکھیں آج جو ظالم موجود ہیں، یہ تینوں آیتیں فٹ ہو رہی ہیں ان پہ. کیا غرور ہے، اور کیا غرور کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مثال دی ہے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. اکڑ کے گردن کیسی ہوتی ہے؟ ایسی تے نیچے ہو رہی نہیں، ایسے اکڑ، جس کو دیکھو اکڑ ہے. اس کی مثال ایسا دی اللہ تعالیٰ. مکے میں ظالموں کی گردن ایسی اکڑی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے گلے میں توق ڈال دی ہے، وہ تھڈی تک پہنچ کر تھڈی کو اٹھا دیے گئے کہتا ہے. نیچے نہیں ہو رہی، اکڑ سے اوپر ہے. اکڑ رہے ہیں بس. مسلمان کچھ بھی کر اکڑو، گھر گرا دو، دکان کرا دو، ہاں روک کے جے شری رام بولو، اکڑو، جس کو دیکھو اکڑ. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ایگزیکٹلی آج کے لوگوں پہ ہے. ان کے آگے ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. اب یہ کچھ دیکھ نہیں رہے ہیں. ان کو نہ آخرت کی فکر ہے، نہ کسی اور کی فکر ہے، بس ایک ہی فکر، مارو، پریشان کرو، دکھ رہا نہیں کچھ بھی. تو حضرات گرامی، کام یہ ہے کہ اس ہندوستان میں ہم جنازے اٹھائیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن ہندوستان میں قرآن سے لوگوں کو ڈرانا، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. ہمارا گھر گرے کوئی بات نہیں، اللہ ہم کو اور بہتر دے گا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے حامل قرآن کی حیثیت میں اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا جو اللہ کے نبی نے کیا. اس کام کے ذریعے سے اللہ کے نور کو ایسا پھیلا دیا کہ آج 200 کروڑ مسلمان ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں. اور آج ہم جو ہے مست زندگیوں میں مشغول ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے چیخیں نکل رہی ہیں. آئیں اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں. جو غفلتیں ہوئی ہیں، علامہ اقبال نے فرمایا تھا 300 سال سے ہند کے میخانے ہیں بند. 300 سال سے ہندوستان میں دین کا کام نہیں ہوا. اے اللہ 300 سال ہو گئے ہیں، دین کی طرف بلانے والا اس ہندوستان میں نہیں آیا.
اب تیرا فیض عام ہو ساقی، اب کم سے کم لوگوں کو اٹھا کے یہاں پہ دین کا کام ہو۔ موجودہ حالات ابھار رہے ہیں، غفلت کی زندگی چھوڑو، جنازے تو اٹھانا ہی ہے، پریشانیوں کی وادی سے گزرنا ہی ہے، لیکن اس قرآن کے پیغام کو یہاں پہ عام کرو تاکہ لوگ جو ہے کم سے کم ان کی نفرت کم ہو، یا وہ دائرہ اسلام میں آ کر اپنی آخرت سنوار لیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔